السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. Dear viewers, کیا ہم سچے مسلمان ہیں؟ آئیے اپنا اپنا ایمان چیک کیجئے کہ who is true Muslim, who is actual Muslim. کیونکہ ہم سب اپنے آپ کو ایز اے مسلم ایکنالج کرتے ہیں. ہم اپنے آپ کو سچا مسلمان کہتے اور سمجھتے ہیں، لیکن کیا ایکچوئل میں ریئل میں ہم ٹرو مسلم ہیں؟ کیا ہم مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اسلام کے نام پر ایک دھبا ہوں. مسلمان کون ہے؟ مسلمان کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ کمپلیٹ ڈیفینیشن آف ہو از مسلم، a comprehensive definition of who is actual Muslim. مسلمان اصل میں کون ہے؟ آج کی حدیث اس اعتبار سے ایک مکمل اور جامع ڈیفینیشن ہے مسلمان کی. صحیح البخاری کتاب الایمان میں ہمیں مسلمان کی ایک مکمل اور جامع تعریف ملتی ہے. عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ. مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. کیا ہمارے ہاتھ اور ہماری زبانوں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں؟ کیا ہم سچے مسلمان ہیں؟ نہ صرف یہ کہ مسلمان وہ کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، بلکہ ایک اور روایت میں المسلم من امنہ الناس. مسلمان کی تعریف یوں کی گئی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے تمام لوگ محفوظ ہوں. صرف مسلمان ہی نہیں، تمام انسانیت اس کی زبان کی ایذا سے اور ہاتھوں کے ایذا سے محفوظ رہے. وہ ہے ٹرو مسلم. اس حدیث کے الفاظ پر غور کریں. مسلمان وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. الفاظ پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں زبان کو ہاتھ پر مقدم کیا گیا ہے، کیونکہ زبان ہی وہ عضو ہے، زبان ہی وہ چیز ہے کہ جس سے لڑائی کی، بدتمیزی کی ابتدا ہوتی ہے. زبان ہی کینچی کی طرح چل سکتی ہے اور پھر بعد میں نوبت ہاتھ تک آتی ہے. اسی لیے حدیث میں مسلمان کی تعریف کرتے ہوئے پہلے زبان، ہاتھوں پر بھی زبان کو مقدم کیا گیا. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے تمام لوگ محفوظ رہیں. زبان کی ایذا رسانی میں گالم گلوچ، چغلی، بدگوئی، بد کلامی، جھوٹ، بہتان، یہ چیزیں شامل ہیں. جبکہ ہاتھ کے ذریعے جو ہم دوسروں کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں ان میں مار پیٹ، ڈاکہ، چوری، قتل و غارت وغیرہ وغیرہ شامل ہیں. ویورز یاد رکھیے زبان کو ہاتھ پر مقدم کیوں کیا گیا؟ غور کریں. کیونکہ ہاتھ سے جو زخم پہنچتے ہیں، ہاتھ سے جو تکلیف پہنچتی ہے، جو مار پیٹ کے ذریعے اس کا ازالہ تو شاید ممکن ہو جائے، لیکن زبان سے جو تکلیف ہوتی ہے اس کا ازالہ عرصے تک ممکن نہیں ہوتا. عربی کی مشہور کہاوت ہے جراحت السنان لها التیام.
تلواروں اور نیزوں کے زخم کو تو بھرا جا سکتا ہے، ٹریٹمنٹ کی جا سکتی ہے، علاج معالجہ ہو سکتا ہے، بٹ وَلَا يَلْتَامُ مَا جَرْحَ اللِّسَانِ، جو زخم زبان کے ذریعے پہنچتے ہیں ان کا ازالہ ممکن نہیں، کیونکہ وہ آپ کے باطن میں، آپ کے دل کے اندر چوٹ پہنچتی ہے۔ جو ہاتھ سے تکلیف ہوتی ہے وہ تو ہمارے جسم پر ہوتی ہے، اس کا ازالہ کیا جا سکتا ہے، لیکن زبان کے دیے ہوئے زخم عرصے تک نہیں بھر سکتے۔ ویورز، اگر ہم اس اعتبار سے اپنا موازنہ کریں تو کتنے مسلمان ہمیں سچے مسلمان ملیں گے کہ جن سے دنیا محفوظ ہوگی، جن سے لوگ امن میں ہوں گے؟ کتنے کم مسلمان ہوں گے جو اس معیار کے مطابق ہمیں حقیقی مسلمان کہلانے کے حقدار نظر آئیں گے؟ غیبت، گالی گلوچ، بد زبانی یہ ہمارا تکیہ کلام شیوا بن چکا ہے۔ غور کریں کہ ہم نے ٹرو مسلم بننا ہے تو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ پر کنٹرول سیکھنا ہے، ان کو کنٹرول کریں، تب ہی آپ ایک صحیح اور اصل مسلم کہلانے کے حقدار ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ٹرو مسلم بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔